بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج ہم ترمذی شریف کا باب نمبر 3 باب ما جاء مفتاح الصلاة الطہور یہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ پہلے میں سند کے ساتھ حدیث پڑھ لیتا ہوں۔ وبه قال حدثنا هناد وقتيبة ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم۔ قال ابو عيسى هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن۔ ترجمہ سن لیجیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی چابی پاکی ہے، اور نماز کی تحریمہ تکبیر ہے، اور نماز کو حلال کرنے والی چیز تسلیم ہے، یعنی السلام علیکم ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھیے۔ اس حدیث میں 3 جز ہے۔ پہلا جز ہے نماز کی چابی پاکی ہے، یعنی جس طرح ایک بند کمرہ ہو، اس پر تالا لگا ہو تو چابی کے بغیر اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اسی طرح نماز میں داخل ہونا ہے تو پاکی ضروری ہے، پاکی کے بغیر نماز میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلا جز ہو گیا۔ دوسرا جز، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ اکبر کہیں گے تو آپ پر جتنی چیزیں نماز میں داخل ہونے سے پہلے حلال تھی، اب سب حرام ہو گئی۔ بات کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ سب چیزیں اب حرام ہو گئی۔ اب صرف آپ اور اللہ، تو اللہ اکبر یہ تحریمہ ہے۔ اب مسئلہ سمجھیے، اللہ اکبر کہنا نماز شروع کرنے سے پہلے احناف کے یہاں واجب ہے، اور ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے یہاں اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے۔ احناف کے یہاں واجب کیوں ہے؟ احناف کے یہاں واجب اس لیے ہے کہ احناف کے یہاں ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ ہے کہ جو حدیث خبر واحد ہو، خبر واحد یعنی ایک چھوٹے درجے کی حدیث، نیچے درجے کی حدیث ہوتی ہے، حدیث کے درجے ہوتے ہیں، تو اگر خبر واحد ہو تو خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی، یعنی پاور والا حکم ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ نہیں، خبر واحد سے بھی فرضیت ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے ان کے یہاں اللہ اکبر کہنا فرض ہے، اور ہمارے یہاں اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ اس لیے مسئلہ سمجھیے، بہت سے مقتدی حضرات کیا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام نے اللہ اکبر کہہ دیا تو وہ ہمارے لیے کافی ہو گیا۔ نہیں، امام پر بھی اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اور پیچھے جو مقتدی ہے اس پر بھی اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ اگر اس نے اللہ اکبر نہیں کہا تو وہ اب نماز میں داخل نہیں ہوا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ اس سلسلے میں غلطی کر جاتے ہیں اور اس مسئلے کو سمجھتے نہیں۔ دوسرا مسئلہ، اللہ اکبر جو کہنا ہے وہ قیام کی حالت میں کہنا ہے، یعنی پورا کھڑا ہونے کی حالت میں کہنا ہے۔ کچھ لوگ اللہ تو کھڑا ہونے کی حالت میں کہتے ہیں، اور پھر اکبر، جیسے امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اب دوڑ کر امام صاحب کو پانا ہے تو دوڑ کر آتے ہیں، اللہ تو کھڑا ہونے کی حالت میں کہتے ہیں اور اکبر رکوع میں جانے کے بعد کہتے ہیں، تو ان کا بھی تحریمہ درست نہیں ہوا۔ تو تحریمہ درست کب ہوگا؟ پورا اللہ اکبر قیام کی حالت میں، کھڑا ہونے کی حالت میں کہے گا، تب جا کے اس کا تحریمہ درست ہوگا اور وہ نماز میں داخل ہوگا۔ اس لیے مسئلہ سمجھیے۔ بہرحال احناف کے نزدیک اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے، اور باقی ائمہ کے یہاں اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ تیسرا جز ہے تحلیلها تسلیم۔ اب نماز میں داخل تو ہو گئے، اب نماز سے باہر نکلنا ہے،
تو کیا کرے؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہنا ہے آپ کو، تو پھر آپ نماز سے باہر نکلیں گے۔ اب اس کا بھی حکم کیا ہے؟ اس کا بھی یہی حکم ہے۔ احناف کے یہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا واجب ہے، اور باقی ائمہ کے یہاں الگ الگ حکم ہے، کسی کے یہاں فرض ہے، کسی کے یہاں فرض نہیں ہے۔ بہرحال تو احناف کے یہاں السلام علیکم کہنا یہ واجب ہے، اس لیے اگر کسی نے السلام علیکم یہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ اسے لوٹانا ہوگا۔ تو حدیث کے جو 3 اجزاء ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے اندر ایک راوی آئے ہے، اس راوی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ راوی کا نام ہے عبداللہ ابن محمد ابن عقیل۔ یہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہے عقیل، ان کے پوتے ہیں عبداللہ۔ تو یہ عبداللہ جو ہے نا وہ صدوق راوی ہے۔ صدوق کس کو کہتے ہیں؟ جو جان بوجھ کر حدیث میں غلطی نہ کرے، بھولے سے اس سے غلطی ہو جائے تو ایسے راوی کو کہتے ہیں صدوق۔ اور جو صدوق راوی ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا راوی نہیں ہوتا ہے، وہ اعلیٰ درجے کا راوی نہیں ہوتا، اس کا درجہ نیچا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان کے بارے میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تشریح کر دی ہے۔ اب اگلا باب سنیے، یہ باب جو ہے باب کا نمبر ہے 4، باب ما یقول اذا دخل الخلا۔ اب اس کی پہلے میں جو ہے سند پڑھ لیتا ہوں، حدیث پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کی تشریح سمجھیں گے۔ وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم. اب حدیث کا ترجمہ آپ سمجھ لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے، یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک، اور پوری دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور ایک روایت میں من الخبث والخبیث۔ بہرحال اب سمجھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔ کیا دعا پڑھتے؟ مشہور دعا ہے، ہم سب کو یاد ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ من الخبث، خبث یہ خبیث کی جمع ہے، کس کو کہتے ہیں؟ مذکر شیاطین جو ہے، یعنی مرد شیاطین جو ہے، اللہ میں ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ والخبائث، یہ خبائث خبیثتن کی جمع ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ مؤنث شیاطین، یعنی جو عورتوں میں سے ہیں، اللہ میں ان سے پناہ چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے انسان جب استنجا خانے میں جاتا ہے تو ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، شیاطین کا انسان کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے تاکہ ان کی شرارت سے امت محفوظ رہے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے اس میں بہت غفلت برتتے ہیں اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں جب انسان بیت الخلاء میں جانے کی دعائیں نہیں پڑھتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور مسئلہ سمجھیے دعا کے تعلق سے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے نہیں پڑھ سکا، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ مسئلہ کہ کیا کرے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیت الخلاء صاف ستھرے ہیں، جیسے آج کل کے بیت الخلاء ہوتے ہیں وہ عام طور پر صاف ستھرے ہوتے ہیں، تو وہ اگر سطر ابھی تک نہیں کھولا ہے تو سطر کھولنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے۔ لوگ جو ہیں بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بھول گئے ہوں تو لوگ پھر پڑھتے نہیں ہیں، نہیں، اگر آج کل کے جو ٹوائلٹ جو صاف ستھرے ہوتے ہیں، اگر ایسے ٹوائلٹ ہیں تو آپ سطر کھولنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اور پھر بعد میں یعنی بیت الخلاء سے نکلنے کی جو دعا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیت الخلاء سے باہر نکلیں گے تب پڑھیں گے، بیت الخلاء کے اندر نہیں پڑھیں گے۔ کیوں بھائی؟ حالانکہ سطر ڈھانک دیا ہے یعنی پائجامہ وغیرہ پہن لیا ہے، پھر بھی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ بیت الخلاء میں اس وقت جب نکلیں گے تو گندگی نہیں ہوگی تو کم از کم بدبو ضرور ہوگی، اس لیے بدبو ہوتے وقت جو ہے ہم اس وقت دعا نہیں پڑھیں گے، دعا باہر نکل کر پڑھیں گے۔ اس سے بہت سے لوگ بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور پھر فوراً یعنی بدبو آ رہی ہوتی ہے اور اسی حالت میں وضو کر لیتے ہیں، نہیں، تھوڑے دیر انتظار کرنا چاہیے تاکہ بدبو نکل جائے، پھر ہم جب وضو کریں گے تو وضو کے درمیان کی دعائیں بھی پڑھ پائیں گے، ورنہ ہم لوگ دعائیں نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ بہرحال تو یہ باب تھا اور ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ دعا پڑھنا ہے، اور اس دعا کے پڑھنے کے جو فوائد ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ جو باب تھا یعنی یہ جو ٹاپک تھا، اس ٹاپک میں بہت سارے صحابہ کرام کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے، حضرت زید ابن ارقم کی بھی ہے، حضرت جابر کی بھی ہے، حضرت ابن مسعود کی بھی ہے، لیکن امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ حضرت زید ابن ارقم کی جو حدیث ہے نا اس کی کل 4 سندیں ہیں۔ ان 4 سندوں میں سے کون سی سند صحیح ہے وہ میں آپ کو بتلا دوں۔ ایک سند ہے سعید عن قتادہ عن القاسم عن زید بن ارقم، یہ سند صحیح ہے۔ دوسری سند ہے ہشام عن قتادہ عن زید بن ارقم، یہ سند منقطع ہے، کیوں؟ حضرت قتادہ کا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع نہیں ہے۔ اور تیسری جو سند ہے شعبہ عن قتادہ عن نضر بن انس عن انس، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث جو ہے نا حضرت زید کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کی 3 سندیں میں نے آپ تک پہنچائی، تو یہ 3 سندوں کا میں نے حکم آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے درمیان میں یہ بات بیان کی تھی۔ اب اگلا باب سمجھ لیجئے، یہ 5 نمبر کا باب ہے، باب ما یقول اذا خرج من الخلاء۔ پہلے حدیث سند کے ساتھ سن لیجئے۔ وبه قال حدثنا محمد بن حمید بن اسماعیل حدثنا مالک بن اسماعیل عن اسرائیل عن یوسف بن ابی بردة عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك۔ کیا کہہ رہی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو فرماتے غفرانک، یعنی اللہ تو مجھے معاف فرما۔ اب دیکھیے اس حدیث کے اندر کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جب ہم بیت الخلاء سے باہر نکلے تب بھی دعا پڑھیں۔ اب بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا اس حدیث کے اندر اتنی ہی بیان کی گئی ہے، غفرانک۔ ابن ماجہ کے اندر صفحہ نمبر 26 پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ ہم دونوں کو جمع کر لیتے ہیں، ہم غفرانک پہلے پڑھتے ہیں پھر یہ دعا، تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے پوری دعا کا؟ یہ کیوں پڑھتے ہیں تو سمجھیے۔ پہلے ہم کہتے ہیں غفرانک، کیا مطلب؟ اے اللہ مجھے معاف فرما۔ کیوں اللہ کیوں معافی مانگ رہا بندہ معافی اس لیے مانگ رہا کہ اللہ میں بیت الخلاء میں گیا تو میں آپ کے ذکر سے غافل رہا۔ آپ سوچئے، حالانکہ بندہ غیر اختیاری طور پر اللہ کے ذکر سے غافل ہوا ہے، جان بوجھ کر اس نے اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑا ہے، لیکن ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ غیر اختیاری طور پر بھی ہم اللہ کے ذکر سے غافل رہے ہیں تو ہم اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ میں آپ کے ذکر سے غافل رہا، اللہ آپ کی نعمتیں پا کر بھی آپ کے ذکر سے غافل رہا۔ سوچئے پھر اختیاری مواقع میں تو کتنی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے گندگی کو دور کیا اور اللہ نے مجھے عافیت عطا فرمائی۔ جن لوگوں کے استنجا خانے پیشاب پاخانے بند ہو جاتے ان سے پوچھئے کہ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے، پھر بھی ہم لوگ استنجا خانے سے باہر نکلنے کے بعد اللہ کی تعریف نہیں کرتے ہیں۔ اس نعمت پر اللہ کی تعریف کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، اس لیے اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری جو علمی زیادہ بحثیں ہیں ان بحثوں کو چھوڑتے ہوئے اتنی درخواست کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو دعائیں یاد کرنا چاہیے اور دعاؤں پر جو ہے ہمیں بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ غریب ہے۔ غریب کا کیا مطلب ہے کہ اسرائیل جو اس میں راوی آئے ہیں وہاں سے لے کر جو ہے
اسرائیل سے لے کر اخیر تک اس کی ایک ہی سند ہے، اس کو کہتے ہیں غریب۔ حالانکہ امام ترمذی کے غریب بہت سارے معنی میں آتے ہیں، لیکن یہاں غریب اس معنی میں ہے کہ اس کی ایک ہی سند ہے۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس ٹاپک کی حدیث صرف ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے چک ہو رہی ہے، اس لیے کہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام سے جو ہے اس ٹاپک پر، اس موضوع پر روایتیں، ابھی جیسے میں نے بتایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابھی ابن ماجہ کے حوالے سے بتائی، اسی طرح نسائی کے اندر بھی حدیث ہے، اور بھی دارقطنی وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ اس ٹاپک پر، اس موضوع پر صرف ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ حضرت سے چک ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ علمی بحثیں ہم نے بہت کی ہے، اب عمل کی ضرورت ہے۔